بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری بھرپور طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ تو بچوں، ہم اقبال کی دوسری غزل کے تیسرے شعر پر ہیں، اس کی تشریح آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو جی، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، وہی جہاں جہاں دنیا۔ تیرا اس سے مراد تیرا ہے، اور شعری ضرورت کے تحت شاعر نے درمیان سے یہ نکال دیا تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ تو نوجوان کو مخاطب کیا ہے۔ یہ سنگ و خشت نہیں، سنگ پتھر، خشت اینٹ، یہ اینٹ اور پتھر کا جہاں جو تیری نگاہ میں ہے، جو تیرے سامنے ہے، تیری تو وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ تو مفہوم اس کا کیا ہوگا کہ اے نوجوان، تیرا جہاں وہی ہے جسے تو کرے پیدا، یعنی جسے تو اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، جان فشانی سے جس جہاں کو تو بناتا ہے وہی تیرا ہے۔ اب اس جہاں سے مراد بہت سارے لیے جا سکتے ہیں، مقام، مرتبہ اور کامیابی۔ دوسرے مصرے میں یہ سنگ و خشت اینٹ اور پتھر ہے، تو مراد یہاں بھی ہم یہی لیں گے کہ جو اینٹ اور پتھر کی عمارات تمہارے سامنے ہیں، تمہاری نگاہ میں ہیں، وہ تیری نہیں۔ تو یہاں مراد یہی ہوگا کہ جو کچھ تمہیں وراثت میں ملا ہے، تو تمہاری محنت کے بغیر تمہیں اپنے ورثے میں ملا، والدین کی طرف سے ملا، خاندان کی طرف سے ملا، وہ تو تیرا نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کو بغیر محنت کے ملا ہے، وہ اس کے پیچھے تو محنت کسی اور کی ہے، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ ہاں، تمہارا کمال کیا ہے کہ تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اپنا کوئی مقام، اپنی کوئی منزل طے کرو اور اسے حاصل کرو، پھر تم کہہ سکو گے ہاں یہ دیکھیں، یہ میری محنت ہے، یہ میری کوشش ہے، یہ میری جستجو ہے، جس سے میں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، اپنا ایک جہاں بنایا ہے، اپنی ایک دنیا بنائی ہے، جس پر پھر تو فخر کرے اور آنے والی نسلیں بھی فخر کریں۔ اور اگر تمہیں پہلے سے بنا بنایا وراثت میں کوئی چیز مل رہی ہے تو اس پہ تو کاہے کو فخر کرتا ہے، کس بات کا فخر کرتا ہے؟ اور تو اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کہ بہت ہے میرے لیے، تو پھر آنے والی نسل کو تمہاری طرف سے کیا ملا؟ آنے والی نسل تمہیں کن الفاظ میں یاد کرے گی؟ ظاہر بات ہے، اگر خود محنت کر کے کوئی بڑا مقام نہیں پایا ہے جو کہ آگے جائے اگلی نسل کو منتقل ہوگا، تو اگر ایسا نہیں کر پاتے تو آنے والی نسلیں تمہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گی، کاہل، سست کے الفاظ استعمال ہوں گے۔ لیکن تو پوری جان فشانی کے ساتھ، جوانی میں جو رگوں میں گرم خون ہوتا ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نیا کرو، کچھ ہٹ کر کرو، وہی تمہارا جہاں ہوگا، وہی تمہارے لیے فخر کا باعث ہوگا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر، کن فکاں ہے زندگی۔ تو اسے زندہ کہا اقبال نے، جو اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے اور خون جگر بہاتا ہے، تو ایک وہ مقام پاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی فخر کا باعث ہوتا ہے، اور خود بھی وہ اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کر کے دکھایا ہے، ہاں اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی تھیں میں انہیں بروئے کار لایا ہوں، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور دیا ہے۔